اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ سورہ انعام آیت نمبر 54 سے کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے مہربان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم میں سے جو شخص ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزرے پھر نیک بن جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ جب آئے آپ کے پاس، کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون آئے؟ الذین، وہ لوگ، یعنی یہ غریب صحابہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے نہ ہٹائے مشرکین سرداروں کی بات پر۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ غریب صحابہ جو ایمان لا چکے ہیں آپ کے پاس آئیں، یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فقل سلام علیکم، تو آپ ان کو سلام کہیے، یعنی ویلکم کیجیے۔ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، ان صحابہ کے ایمان کی وجہ سے یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء صحابہ کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ یہی بات سورہ عبسہ میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج امیر اور اسٹیٹس والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو تو لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے قریب میں جو غریب مسلمان ہوتے ہیں، غریب مومن ہوتے ہیں، اس کو سلام نہیں کرتے۔ ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہمیں سلام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے دین میں کیا اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ دین میں اہمیت کس بات کی، اصل ویلیو اور قدر کس بنیاد پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ یعنی انسانوں کے ایمان اور تقوی اگر انسانوں کے اندر ہے تو اس کو ویلیو دینی چاہیے، وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ سلام یعنی سلامتی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور احادیث میں سلام کے بے شمار فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ فرمائیے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں محبت بڑھے گی، اور جب دل میں محبت آئے گا تو ایمان آ جائے گا، اور جب ایمان آ جائے گا تو جنت میں جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا، یہاں پہ انہ جو ہے بے شک، یہ ہو کی ضمیر کو ضمیر شان کہتے ہیں جو کسی کی طرف نہیں لوٹتی ہے، یعنی اگر آپ اس ہو کا ترجمہ نہ بھی کرے تو بھی بات پوری طرح واضح ہوگی۔ انہ من عمل منکم سوءا، بے شک جو بھی تم میں سے کوئی برا کام کرے، کیسے کرے؟ بجہالت، یعنی جہالت کے ساتھ، یعنی جو شخص جہالت سے غلطی کر لے۔ اب دیکھیں جہالت جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی لا علمی کی بنا پہ جہالت ہوتی ہے، اور دوسری جہالت جذبات سے مغلوب ہو کر، یعنی غصے میں یا غیظ و غضب کوئی بھی چیز جب مغلوب ہو جائے اور انسان کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ جہالت کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی ایک جہالت کیا ہوئی؟ لا علمی کی بنا پر، دوسری عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ غلطی کر بیٹھا۔ تو جہالت کا معنی عربک میں صرف ان پڑھ نہیں بلکہ وقتی طور پر عقل پر پردہ پڑ جانا، یعنی جو غلطی جان بوجھ کر نہ کی ہو،
کسی سوچ میں انسان جیسے گم ہے اور منہ سے کچھ کا کچھ نکل گیا، تو جیسے لغو قسموں پر کوئی پکڑ نہیں، ویسے ہی اس طرح کی جہالت پر بھی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اصل میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو پچھلی آیت ہم نے پڑھا کہ مشرکین کے جو سردار تھے وہ آ کے رسول اللہ کو جب کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات تو سننا چاہتے ہیں، مگر یہ غریبوں کو، یہ غلام طبقہ کے لوگوں کو پہلے اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے تو ہم آ کر بیٹھیں گے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ کس سے کیا تھا؟ جا کر ابو طالب کو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو۔ پھر وہ جب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے اگر الگ وقت نکال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، یہ تو برا نہیں مانیں گے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برا منایا اور اللہ نے کہا کہ ان کی بہت عزت ہے، آپ ان کے چکر میں ان کو مت نظر انداز کیجیے، تو حضرت عمر کو بہت زیادہ جو ہے گلٹی فیل ہوئی کہ انہوں نے غلط چیزیں جو ہے منہ سے نکالی تھی۔ پھر انہوں نے بہت توبہ استغفار بھی کیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لی ہے۔ ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد توبہ کر لے۔ اس توبہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ فوراً پلٹ آیا، یعنی اگر کسی کو آپ غلط انفارمیشن دے چکے ہیں تو پھر اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ اسے درست کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فوراً جو ہے پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے، نہ صرف اللہ بخش دیتے ہیں بلکہ ان کو انعام بھی دیتے ہیں، یعنی اللہ ان پہ رحیم بھی بن جاتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو پھر میں اس امت کو ختم کر دوں گا، ایک دوسری امت کو لے آؤں گا، پھر وہ گناہ کرے گی، پھر میری طرف پلٹے گی اور میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو انسان کے اندر غلطی کا مادہ ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ اس کا پلٹنا، وہ غلطی کر کے پھر معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک شخص تھا، اس کو اللہ نے بہت مال دی تھی اور بہت اولاد دی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے اچھے باپ ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، لہٰذا میں تم کو قسم دے کر یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے لے جا کر تم لوگ جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں تو میری راکھ کو پاؤڈر بنا دینا اور الگ الگ جگہ لے جا کے بکھیر دینا۔ تو جب وہ لوگ ایسے ہی کرتے ان کے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جہاں جہاں اس کی راکھ بکھیری گئی تھی سب کو ایک جگہ کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور کر کے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا، ایسی وصیت کیوں کی؟ چونکہ وہ شخص بہت گناہ گار تھا اور اللہ کے ڈر سے اس نے یہ تدبیر سوچی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے تھے کہ مجھے یہ لگا کہ میں آپ کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ تو اس کے اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو بخش دیا، یعنی اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ نے صفت رحمت کے 100 حصے کر کے رکھے ہیں، یعنی اللہ کے پاس صفت رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اس نے اپنی ساری مخلوقات میں تقسیم کر دی اور 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ آیت نمبر 55، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم دلائل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ نفصل کا لفظ فصل سے ہے، یہ فصل لفظ سے ہے، اس کا فصل کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا، یعنی بالکل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور کس لیے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ حق واضح ہو جائے، سامنے آ جائے۔ یعنی ایسے مجرموں کے اوصاف کچھ تو پہلے آیات میں بیان ہو چکے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے قریب تو آتے نہیں تھے مگر مطالبات اور اعتراضات کیے چلے جاتے تھے۔ مثلا یہ کہ ہمیں آپ فلاں معجزہ دکھائیں، یا ہمیں اس بات کا پتہ بتا دیں، یا پھر آپ ان غریب صحابہ کو ہمارے درمیان سے ہٹا دیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اور اسی طرح وہ لوگ صرف مطالبہ کرتے تھے۔ کچھ صفات جو ہے، بہت ساری صفات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلی آیات میں ان مجرموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہٹ دھرم مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائیں۔ قُلْ إِنِّي نُحِيتُ آیت نمبر 56، قُلْ إِنِّي نُحِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں تو میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں باقی نہ رہوں گا۔ قل کہہ دیجئے، انی نحیت، مجھے تو روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں غیر اللہ کی عبادت نہ کروں۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ عبادت کے نام پر ہم جو بھی کام کریں وہ محض خواہشات کی پیروی نہ ہو بلکہ دلائل کی بنیاد پر ہو۔ قد ضللت، تحقیق میں تو بھٹک گیا، اذن تب، یعنی اگر میں خواہشات کی پیروی کروں تمہارے پیچھے چلوں تو پھر میں تو بھٹک گیا۔ وما انا من المہتدین، اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ مشرکین مکہ یا مجرمین یہ چاہتے تھے کہ کوئی سمجھوتا کی راہ نکل آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ اسی بات کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان دیوی دیوتاؤں کی میں تعظیم کر سکتا ہوں۔ میں تو مامور ہی اس بات پر ہوں کہ لوگوں کا رشتہ ان باطل معبودوں سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دوں۔ پھر اگر میں نے خود ہی وہی الہی کے خلاف کام کیا تو پھر میں خود ہی ہدایت سے بھٹک جاؤں گا، تو مجھے دیکھ کر لوگ کیسے ہدایت پائیں گے؟ کیونکہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا میں کسی قیمت پر بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 57، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آپ کہہ دیں میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، جس کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ یعنی عذاب الہی میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اللہ ہی حق کو بیان کرتے ہیں اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب سے، وکذبتم بہ اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، ما عندی نہیں میرے پاس، ما تستعجلون بہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کس کی؟ عذاب یا معجزہ وغیرہ لانے کی۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم معجزہ نہیں دکھاؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے، تو کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ ہی کا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، اور قصہ یقص کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا،
حق کی پیروی کرنا، وہ پیروی کرتا ہے حق کی اپنے فیصلے میں، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں فاصل بمعنی حاکم کے ہیں، منصف۔ تو اس میں ایسے مجرموں یا ہٹ دھرموں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہوتے تو تم اور تمہارے ساتھی ایسے بے بسی کی حالت میں کیوں ہوتے؟ یعنی جس طرح ہم تم لوگوں پر سختیاں کرتے ہیں اور تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اگر تم سچے ہوتے تو اب تک ہم پر وہ عذاب آ چکا ہوتا جن کی تم دھمکیاں ہمیں دیتے ہو۔ تو مجرموں کی اسی بات کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اپنے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں راہ راست پر ہوں، جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے، میں تو ہدایت پر ہوں۔ رہی یہ بات کہ تم پر وہ عذاب اب تک کیوں نہیں آ چکا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا عذاب لے آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام تو صرف اللہ کا ہے۔ جب وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا تمہیں ایسے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ آیت نمبر 58، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلد بازی کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو، اگر، انا، بے شک، اندی، میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بھی، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، کیا چیز؟ عذاب یا قیامت کو لانا۔ یعنی اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں فوراً وہ تمہیں دکھا دیتا یا قیامت قائم کر دیتا اور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی اللہ کو پتہ ہے کون کون ظالم ہے، وہ ان کا بدلہ بھی دے گا۔ یعنی ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں وہ کب کا لا چکا ہوتا اور یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو چکے ہوتے، مگر تم پر عذاب آنے کا ٹھیک وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کا علم، اس کا حلم اور اس کی حکمت، اس کا ارادہ جب تم پر عذاب لانے کا ہوگا اس وقت اس کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ آیت نمبر 58، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ انہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کے سوا، یعنی اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ وہ خشکی اور دریا کی تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس، عندہ کا لفظ پہلے آیا ہے حصر کے لیے کہ صرف اسی کے پاس ہے۔ کیا؟ غیب کی کنجیاں۔ مفاتیح، فتح اس کا روٹ ہے، فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، اور مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، چابی کو، بند چیز کو کھولنے کا آلہ۔ مفتاح مفعال کی وزن پر، اس میں آلہ ہے یہ، اور اگر اس کو مفتاح کی جمع مانا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، کہ غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے۔ یا لا یعلموہا، نہیں جانتا ان کنجیوں کو یا ان خزانوں کو، الا ہو، مگر وہ خود ہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علم غیب میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ غیب تک جانا تو دور کی بات، غیب تک جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے کا جو تالا ہے، اس تالے کی جو چابی ہے، وہ بھی نہیں ہے کسی کو پتہ۔ جیسے اگر آپ کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس چابی نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ چابی ہے کس کے پاس، تو آپ اپنے گھر میں کیسے جائیں گی؟ تو گھر میں ہی داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ تو آپ کا گھر ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے خزانے اور پھر ان خزانوں کی کنجیاں وہ کسی انسان کے پاس نہیں، اسی کے پاس ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا شخص جو غیب کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔
اور ایمان کو خراب کرتا ہے۔ پھر غیب میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، غیب میں خصوصاً جو چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے غیب کو ڈیفائن کیا تھا پچھلے ہفتے، تو مثلاً جیسے کہ ہمارا مستقبل، آخرت کا جزا و سزا، پھر اسی طرح کون جنتی ہے یا کون جہنمی ہے، یہ سب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے جو بشارت کسی کو دے دیتے، بس اتنا ہی، یعنی جتنا اللہ نے ان کو اذن دیا، اللہ نے اپنی مرضی سے جتنا بتا دیا، بس اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ، جو کچھ خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں، دونوں قسم کی مخلوق اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی انسان کا علم اس پلانٹ کے بارے میں بھی بہت لیمیٹڈ ہے، اس کے خشکی اور تری میں کیا کچھ ہے، اس کا علم، اصل علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسانوں کو بہت تھوڑا پتہ ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا، تسقط، سقط یسقط سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساکت ہونا، یعنی گرنا، اور نہیں گرتا کوئی پتا۔ یہ کتاب کا جو ورق جو ہم لوگ پلٹ رہے ہیں، یہ بھی وہی ہے ورق، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہے کہ پتوں میں ہی لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، صرف وہ جانتا ہے ایک پتا بھی جو درخت سے گرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صرف وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں پہ؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ یعنی بیج، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہو، یعنی کس مٹی کے تہ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ یہ باتیں اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، یعنی زمین کا کچھ حصہ کیا ہے، رطوبت والا گیلی مٹی، اور کچھ حصہ بالکل ڈرائی ہے، جیسے صحرا وغیرہ، تو یہ سب بھی اس کے علم میں ہے۔ پھر اسی طرح تر سے مراد اگنے والی چیز بھی لی گئی ہے، اور یابس سے مراد نہ اگنے والی، یعنی وہ چیزیں جو گرو کرتی ہے۔ تو وہ ساری کی ساری الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں ہے۔ اور یہ کھلی کتاب کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں اللہ کے رجسٹر میں تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جن کو وہی جانتا ہے۔ اللہ کے علم غیب کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ہے، ان اللہ عندہ الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وما تدری نفس، اور انسان نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یعنی غیب کا پتہ اللہ کے پاس ہے۔ یا جو ظالموں پر عذاب کی بات، میں جو ظالموں پر عذاب کی بات کرتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی وحی کی بنا پہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ظالموں پر عذاب کی بات کرتا ہوں، یہ بھی مجھے وحی میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تب میں وہ باتیں کرتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا، اس کا مجھے کچھ علم نہیں، سوائے یہ کہ اللہ مجھے اس سے آگاہ فرما دے، کیونکہ غیب کی ساری باتیں اسی کو پتہ ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، جس پر یہ احادیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عراف، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے پوچھے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، اس کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کاہن کے پاس لوگ جا کر جو دریافت کرے، پھر اس کی تصدیق کرے، تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ داؤد کی حدیث ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ کیا نکلا کہ آج ہم نے پڑھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، یعنی بندہ جتنی نیکی کرے مگر جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ
انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے رحم کی بنا پہ جائے گا۔ لیکن معتزلہ ایک گمراہ فرقہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے ہی ایمان والوں کو۔ تو اہل سنت والجماعت ایسے الفاظ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا، اس لفظ کا معنی تفضلاً یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہم نے درجہ ذیل امور کا بیان پڑھا۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا؟ نمبر 1 کافروں سے بائیکاٹ، نمبر 2 مختار کل ہونے کی نفی یعنی عذاب دینا انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور نمبر 3 غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور خزانے کی چابی اللہ ہی کے پاس ہے، تو پھر بھلا خزانے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 60 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يُبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہی خدا ہے جو رات میں عارضی طور پر تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر تم کو دوبارہ دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ زندگی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تم لوگوں کی واپسی ہے، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس وقت اللہ تم کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی تو ہے یعنی وہی رب ہے جو یتوفاکم باللیل رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے تم کو۔ وافایا یتوفا کا روٹ ہے وافایا، یہ وفا کہتے ہیں پورا لے لینا۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم جو تم کمائی کرتے ہو، بالنہاری دن کے وقت، یعنی کام کرنے کے لیے عربک میں بہت سارے لفظ آتے ہیں، جیسے فعل کا لفظ آتا ہے، عمل کا لفظ آتا ہے، کسب کا لفظ آتا ہے، صنع کا لفظ آتا ہے، اسی طرح یہاں پہ جرحن کا لفظ آیا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فعل ایسا عمل ہوتا ہے جو بلا ارادہ انسان سے ہو جاتا ہے، جیسے سانس لینے کا عمل، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یا جو ہے بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے تو بلا ارادہ کچھ بھی جو حرکت ہو رہا ہے، اور عمل کہتے ہیں جو ارادہ کے تحت کیا گیا ہے، اسی یعنی کہ کوئی نیکی کرنا ارادے سے کرنا، جیسے آپ لوگ یہاں پڑھنے آئی تو آپ نے ارادہ کیا، یا کھانا پینا سونا اٹھنا یہ سب ارادہ کے تحت ہوتا ہے، تو اسی عمل کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کسب جو ہے وہ ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے، یعنی نیکی کمانے کی اور بدی کمانے کی، اور صنع جو عمل ہوتا ہے اس میں بہت ہنرمندی سے کوئی عمل کرنا۔ تو یہاں پہ جرحن کہا اللہ نے، یا اس کا مطلب ہے کہ زخم لگانا۔ یہ جو ہے وما یعلم ما جرحتم بالنہاری اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، یعنی یہ جو زخم لگانے کو اس کا لفظی معنی ہے زخم لگانا، یعنی اچھے اور برے دونوں کام کے لیے، اور اس میں بھی کوشش شامل ہے اس لفظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کام کرتے ہو۔ ما یبعثکم فیہ پھر تم کو دوبارہ دن میں اٹھا دیتا ہے، یعنی پھر وہ اٹھائے گا تم کو دن میں۔ لیقضی اجل مسمی پوری کر دی جائے، تاکہ پوری کر دی جائے زندگی مقررہ طے شدہ، تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ جتنی عمر آپ کی لکھی ہوئی ہے آپ پوری کر سکے، اور یہ عمل روز ہو رہا ہے۔ ثم مرجعکم پھر اسی کی طرف تم لوگوں کی واپسی ہے۔ مرجع جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقطۂ آغاز کی طرف لوٹنا، یعنی جہاں سے آپ چلے تھے وہیں واپس جانا، جیسے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ پلٹنا، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا۔ نکاح کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ رجوع کر لو، یعنی پہلے کی طرف لوٹ آؤ، تو اس رب کی طرف لوٹنا ہے مرجع۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے، ثم ينبئكم پھر وہ تم کو بتائے گا، بما كنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔
یعنی جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس وقت اللہ تم کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہم ایک نقطۂ آغاز سے چلے، یہاں آئے اور ہر ایک کو ایک وقت ملا اور ہر ایک اپنا وقت مقرر یعنی اپنا وقت پورا کر رہا ہے۔ جب یہ سارا سائیکل پورا ہو جائے گا تو وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم چلے تھے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ یہ سمجھے کہ آخرت کے معاملے میں بہت سارے کم علم لوگ یا کم فہم لوگوں کا بڑا مغالطہ ہے، یعنی ان کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اتنی بے شمار مخلوق ہے اور اتنی بے شمار مخلوق کے مرنے اور جینے اور ایک ایک عمل کا علم بھلا کس کو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو موت دے، دوبارہ زندہ کرے اور ان کو جمع کرے اور پھر حساب کرنے بیٹھے۔ تو قرآن نے اسی مغالطے کو یہاں پہ دور فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ وہی خدا جو درخت سے گرنے والے ہر پتے اور زمین میں دفن ہونے والے ہر دانے کو جانتا ہے، تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کی خبر تمہیں دے گا۔ اس بات کی تمہید اس طرح دی کہ یہ مرنا اور جینا ایسی چیز ہے، ایسی حقیقت ہے جس کا ریہرسل ہر روز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یعنی ہر رات میں اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دیتا ہے اور جب وفات دیتا ہے تو وہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے جو دن میں تم نے کیا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن میں تم کو اٹھاتا ہے اور اس طرح تمہاری وہ مدت حیات پوری ہوتی ہے جتنی لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا زندگی، موت، برزخ اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ تم میں سے ہر انسان کو ہر روز کرایا جا رہا ہے۔ جس طرح تمہارا سونا اور جاگنا، اسی طرح تمہارا مرنا اور اٹھنا ہے۔ جس طرح تم میں سے کسی سونے والے کے دن کے اعمال سے اللہ تعالیٰ لا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رہتا ہے کہ تم نے دن بھر کیا عمل کیا ہے، اسی طرح جب تم موت کی نیند میں سو گے تو اللہ تمہاری زندگی کے اعمال بھول نہیں جائیں گے۔ اور جس طرح تمہاری ہر رات کے نیند کے بعد صبح ہوتی ہے اور تم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہو، اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح بھی آئے گی اور تم کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جو کچھ ہوا سب صبح شام کا قصہ ہے۔ اصل میں دیکھیں یہاں پہ روح کی بات کی گئی ہے، تو روح جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حیوانی، دوسری روحانی یا نفسانی، یعنی دوسری جو روح ہے اس کا نام روحانی یا نفسانی دونوں ہے۔ تو رات کو نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے، یعنی روحانی جو روح ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ اس روح کے جسم سے نکلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، اس کا قلب، اس کا دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں بلڈ سرکولیشن ہوتا رہتا ہے، بریدنگ کا پروسیس ہوتا رہتا ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد یا سوئے ہوئے کو جگانے سے روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اب دیکھیے کسی کو اچانک جگائیے تو وہ اٹھ بیٹھے گا، یعنی کہ وہ روح جو ہے واپس آ جائے گی جلدی سے۔ اور ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمہ سے یا قبض کر لینے سے دوسرے کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اس حقیقت کو بتا کر دوسری بڑی حقیقت کو بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو روح قبض کر کے صبح واپس تمہارے جسم میں بھیج دیتا ہے، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہر روز سویرے سے اٹھ کر ہم کیا کیا عمل کرتے ہیں جس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔